مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر حبیب الرحمان. ڈاکٹر صاحب آغاز کرتے ہیں تربت سے نور الحق مندوخیل صاحب کے خط سے. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو آپس میں لین دین کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بہت سے معاملات جو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان سب کاموں میں، ان سب چیزوں میں، ان سب باتوں میں سچائی کا اور دیانت کا کس قدر حصہ ہے؟ اور یہ بھی فرما دیجئے کہ کیا جھوٹ، بددیانتی اور کرپشن کی بنیاد پر اگر کوئی قوم ترقی کرنا چاہے تو کیا وہ ترقی کر سکتی ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے. یہ ایک بڑی مشکل ہے میرے ذہن کے اندر جو اٹکی ہوئی ہے. آپ اس کا حل مجھے بتا دیجئے کہ کیسے ہم اپنے ان معاملات کو سدھار سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اس جذبے کو اور بڑھائے اور باقی بھی جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے اندر بھی یہی جذبہ پیدا کرے کہ ہم اپنے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، اپنے معاشرے کے بارے میں سوچیں اور اس کی بہتری کے حوالے سے آپس میں مشورہ کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات حاصل کریں. دیکھیے، دنیا میں کسی بھی معاشرے کا جائزہ لے لیں آپ، جو ترقی یافتہ معاشرہ کہلا رہا ہے، وہاں ترقی کی بنیادوں میں سے ایک بڑی بنیاد دیانت اور امانت ہے، سچائی ہے، معاملات کا کھرا پن ہے. جن معاشروں نے اس عادت کو اور ان اچھی صفات کو اختیار کیا، چاہے وہ معاشرے کافر ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے، وہ معاشرے بھی کم از کم دنیا کے معاملات کے اعتبار سے ایک بہتر زندگی بسر کر رہے ہیں. اور وہ ذہنی اذیت جس سے ہم لوگ ہر وقت گزرتے رہتے ہیں، آپ گاڑی خریدیں، آپ لباس خریدیں، آپ کھانے پینے والی کوئی چیز خریدیں، آپ گھر کے عام استعمال کی کوئی چیز خریدیں، یہ جو ہمارے اندر سے اعتماد ختم ہو گیا ہے اور ہمیشہ بے یقینی والی کیفیت جو ہمارے اندر پیدا کی گئی ہے اور ہو چکی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اعتماد نہیں رہا کسی پر بھی. نہ اداروں پر اعتماد رہا، نہ افراد پر اعتماد رہا، نہ جماعتوں پر اعتماد رہا. اور اس بے اعتمادی کا سب سے بڑا سبب جھوٹ، بددیانتی اور غلط بیانی ہے کہ ہر بندہ قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں آپ کو بالکل صحیح چیز دے رہا ہوں، اور جب وہ گھر میں جا کے استعمال کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی قسمیں بھی جھوٹی اور اس کی چیز بھی جو تھی وہ بھی 2 نمبر. میں آپ کے ساتھ بالکل سچائی کی بنیاد پر معاملہ کر رہا ہوں اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ سرے سے بالکل غلط بنیادوں پر استوار کرنے کی کوشش کی گئی اور جھوٹ بول کر، بددیانتی کر کے نقصان پہنچا دیا گیا. ہزارہا انسان پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پلاٹ خریدتے ہیں، قیمت ادا کر دیتے ہیں، لیکن سال ہا سال بیچارے ادھر ادھر در بدر پھرتے رہتے ہیں اور انہیں وہ 2 گز زمین میسر نہیں آتی جس کے لیے قانونی کارروائی کی جا چکی، پیسے ادا کیے جا چکے. ہزارہا لوگ ایسے ہیں جو چیزیں خرید کے لے کے آتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کر گھنٹوں کوستے ہیں. یہ کیسا بددیانت آدمی ہے کہ اس نے 2 نمبر چیز میرے حوالے کر دی. ہزارہا مریض ہیں جو ڈاکٹر کی بنیاد پر دوائیں خریدتے ہیں، دوائیں استعمال کرتے رہتے ہیں، مہینوں استعمال کے بعد مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، کم ہونے کا نام نہیں لیتا. پتہ چلتا ہے کہ دوا جو ہے وہ خالص نہیں تھی. غذائیں آدمی کھا رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، پھل کھا رہا ہے، کھانے کا استعمال کر رہا ہے، لیکن صحت ہے کہ بگڑتی چلی جاتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بددیانتی ہے اور اس میں جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو یہ سارا کا سارا نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کو دھوکہ دے دیا اور دیکھو ہم کتنے سیانے اور عقل مند ہیں. حالانکہ اس سے زیادہ نادان کوئی فرد نہیں ہے کہ میں جب کسی بندے کو دھوکہ دوں گا تو وہ دھوکہ کچھ ہی دنوں کے بعد پلٹ کے میری طرف واپس آ جائے گا. میں کسی کو دھوکہ دوں گا تو 10 بندے مجھے دھوکہ دینے والے موجود ہوں گے. یہ تو دنیا ہی میں اپنے فراڈ کا اور اپنی کرپشن کا اور اپنے دھوکے کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا.
لیکن ایک مومن کو تو آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ وہاں تو کوئی بھی چیز اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، وہ علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، جاننے والا، باخبر، دیکھنے والا، سننے والا۔ وہاں غلط گواہ پیش نہیں ہو سکتے، ریکارڈ جلایا نہیں جا سکتا، عدالتوں کو خریدا نہیں جا سکتا۔ اتنی بڑی حقیقت کو جاننے کے باوجود بھی اگر ایک مسلمان یہ کہے کہ جناب بددیانتی کرنے میں کیا حرج ہے، جھوٹ بولنے میں کیا حرج ہے، اور یہ جملہ تو ہمارے بازاروں کا ایک عام جملہ بن گیا، جناب کیا کریں، اس کے بغیر تو بات ہی نہیں چلتی، اور ہمارے ہاں تو دکان اور بازار اور لین دین جو ہے اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ گویا کہ ہم نے خرابی کو نہ صرف خرابی سمجھنا چھوڑ دیا ہے بلکہ اسے اپنی ضرورت بنا دیا ہے۔ تو کیا اس کی بنا پر ہم دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں کر سکتے۔ اور کیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے گی ہمیں؟ قطعاً نہیں ملے گی۔ جس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں، اللہ کے رسول ہی نے اگر رخ پھیر لیا کہ جاؤ ہم تمہیں نہیں جانتے، تم بددیانت لوگ ہو، تو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا ٹھکانہ رہے گا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شفاعت کرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ تو کون بچا سکے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ اس لیے ہر وہ فرد، ہر وہ ادارہ، ہر وہ ذمہ دار، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا، خادم ہے یا آقا، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں بددیانتی، کرپشن، جھوٹ، دغا بازی کسی بھی صورت میں انسان کو ایک اچھا انسان نہیں بنا سکتی۔ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں اسے خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا، آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو آخرت میں۔ اس وجہ سے